بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس مالک کائنات نے میری اور آپ کی زندگی میں اپنا عظیم پیارا مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں نصیب فرمایا ہے، جس کے 2 حصے بڑی تیزی کے ساتھ بیت گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہر مسلمان مرد عورت کی گئی ہر چھوٹی بڑی عبادت ان ساعتوں اور گھڑیوں میں اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مختصر سا وقت باقی ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان و اسلام کو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اسلامی پردہ نشین ماں و بہنوں، آج 21ویں شب ہے، طاق رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں، وہ کچھ اس انداز میں ہے
کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات جاگ کر گزارا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہم غور کریں تو کائنات میں کوئی ہستی ایسی ہمیں نہیں ملتی جو عبادت کے معاملے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والی۔ اس کی زندہ مثال نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان مبارک، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس لمحے اللہ کے محبوب اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ اور ذکر سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جو نبی 11 مہینے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہے کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی جستجو اور بڑھ جاتی تھی، اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ نے حدیث کے الفاظ سماعت فرما لیے ہیں، اللہ کے پیغمبر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور وہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کر رہا ہے، اور پھر جب اس کام کا اختتام ہونے والا ہے تو وہ اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے اس کام کی تکمیل پر، یہی کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ اس آخری عشرے کے اندر اپنی عبادات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، کوئی نیکی کا کام ایسا جس سے نیکی کا کام کہا جائے اور میرے مصطفیٰ نہ کرتے ہو ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک کام جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے، اس پہ چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ یہ مبارک رات میرے نصیب میں کر دے تو میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا تقاضا کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے جملوں میں جواب دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ، اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو معاف فرما دے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ گویا آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو یہ دعا سکھلائی ہے، اور یہ دعا سکھلانا آپ کا صرف اما عائشہ کو معمول نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو دعائیں سکھلاتے تھے۔ دعائیں کیوں سکھلاتے تھے؟ یہ دعا در حقیقت انسان اور اللہ کے درمیان ایک ربط ہے، ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے، مناجات کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نئے اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے سکھلائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ پہلے آپ نے فرمایا انک غلام معلم،
اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا انکا غلام معلم، عبداللہ تجھے کیا علم دے، تجھے تو اللہ نے پہلے سے علم دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر تو علم کا متلاشی ہے تو پھر میں تجھے علم دوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو علم دیا، جب عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے وہ علم سنا تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ایسی عظیم آپ نے علم کی بات بتلائی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس سے یاد نہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ صرف تو نہ یاد کر، جو بھی اس سے سنے اس سے چاہیے کہ وہ اس کو یاد کر۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر جو بندہ اس کو پڑھے گا، نبوت کی سچی زبان سے میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے دکھ بھی دور کر دے گا، اللہ اس کی زندگی کے غم بھی ختم کر دے گا۔ فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب دعا بڑی پیاری ہے، میں اسے یاد نہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا پیارے عبداللہ صرف تو نہ یاد کر بلکہ جو بندہ میری امت کا اس دعا کو سن لے اسے چاہیے کہ وہ یاد کر لے، اللہ رب کائنات اس دعا کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے دکھ اور درد غم دور فرما دے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، بالخصوص معتکفین حضرات اس دعائے مبارکہ کو یاد کریں ان 10 دنوں کے اندر اور اپنی زندگی کا ورد اور وظیفہ بنائیں۔ اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کی عادت بنا دیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے زندگی کے سارے دکھ درد غم تکلیفیں دور فرما دے گا۔ اس دعائے مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا ہے، قرآن کریم کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پیار اور محبت کی درخواست فرمائی ہے۔ اے رب العالمین انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے رب العالمین میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ قرآن سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ اس قرآن کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ جس چیز کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے حصول کی جستجو بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ سے قرآن کی محبت کا تقاضا کیا دعا کی صورت میں، اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کے دل میں قرآن کی محبت بھی ایسی فرما دی، پیدا کر دی۔ محبوب کریم علیہ السلام ہر وقت پھر قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، بازار میں ہے قرآن کی تلاوت ہے، سفر میں ہے حضر میں ہے قرآن کی تلاوت ہے، رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہے، واعظ و نصیحت میں قرآن کی تلاوت ہے، ہر موقع پہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کا معمول بن گیا۔ اللہ رب کائنات نے محبت پیدا فرما دی۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام
نام اعلانو جناسین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں ہے قرآن دے وچ خزانے ہزاراں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آ کر عرض کرتے ہیں علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جو میں اپنی ہر نماز کے اندر اس کو تلاوت کروں محبوب کریم علیہ السلام نے دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کا اللہ کے ساتھ ربط جوڑنے کا ایک دعا کی صورت میں تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ دعا کی صورت میں اپنی امت کے افراد کو 12 مرتبہ یہ تعلیم دے رہے یہی تعلیم آپ نے اپنی زوجہ کو دی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں ان گھڑیوں کے اندر مبارک ساعتوں کے اندر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں دعاؤں کی صورت میں اور کوشش کریں دعاؤں کے اندر وہ دعائیں اپنی زبان پر لائیں جو دعائیں قرآن میں مذکور ہیں قرآن کریم کے اندر بے شمار دعائیں موجود ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کوئی ضرورت ہو جس سے ضرورت کا نام لیا جائے نام دیا جائے اور اس کی اس ضرورت کا دعا کی صورت میں قرآن میں ذکر موجود نہ ہو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے بہت دور ہیں قرآن کریم کے اندر جو وظیفے ہیں جو دعائیں ہیں انبیاء کی مذکور ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک نبی کی دعا ہے ضرورتوں کی ساری لسٹیں قرآن کریم کے اندر دعاؤں کی صورت میں موجود ہیں ہر شخص مجھ سے بیعت یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ قیامت کے دن مجھے خسارہ حاصل کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرمانا مجھے عزت والا تمغہ نصیب فرمانا میری بخشش فرمانا ہر بندہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے مرد ہے یا عورت ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے جناب آدم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو قیامت کے دن ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی سے فقر و فاقہ کی کیفیت دور ہو جائے اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما دے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب العالمین میں تیرے گھر کا منگتا ہوں مفلس ہوں اللہ اپنی رحمت سے مجھے رزق عطا فرما دے ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا ہم سفر اچھا ہو نیک ہو صالح ہو متقی پرہیزگار ہو میری اولاد نیک ہو صالح ہو متقی ہو پرہیزگار ہو قرآن کریم میں دعا مذکور ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما یہ دعا موجود ہے دوسرے نمبر پہ وہ دعائیں اپنی زبان پر لائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے دعائیں
مانگی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ جامع ترین دعائیں ہیں، الفاظ بہت مختصر، لیکن معنویت کی جامعیت ایسی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف ایک دعا پیش کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھے کہ جتنے نیک لوگ اللہ رب العالمین نے پہلے پیدا کیے ہیں اور وہ جتنی خیر کی دعائیں اللہ سے طلب کر چکے ہیں، جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو گویا تمام نیک لوگوں کی خیر کی دعائیں اس بندے نے مانگ لی ہیں صرف اس ایک دعا کے اندر۔ اور جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس میں شر کی پناہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے جس میں شر کی پناہ ہے تو گویا اس ایک دعا کے مانگنے سے وہ بندہ یہ سمجھے کہ جتنے بھی نیک لوگ پیچھے جتنی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استعاذہ طلب کر چکے ہیں، اس بندے نے گویا ان تمام نیک لوگوں کے استعاذے کو جمع کر لیا ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے نا جی کہ ہم جب خیر طلب کرتے ہیں تو جو ہماری نگاہ میں خیر ہوتی ہے نا ہم اسی کو مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بہتر ہے یہ دے دے، اللہ یہ خیر ہے یہ دے دے، اللہ یہ خیر ہے یہ دے دے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم خیر سمجھیں وہ خیر ہو۔ اللہ اس چیز سے پناہ دے دے، اس چیز سے پناہ دے دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے کون سی چیز بہتر ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے گویا اس نے ہر نیک کی خیر کو طلب کر لیا ہے، اور ہر نیک کا جو اس نے استعاذہ اللہ سے طلب کیا تھا وہ استعاذہ گویا اس نے مانگ لیا ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما اللہم انی اسألک من خیر ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس شر کی پناہ طلب کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا۔ اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے نیک بندے پہلے کر چکے ہیں۔ اے رب العالمین ہر اس شر کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے نیک بندے مجھ سے پہلے پناہ طلب کر چکے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، اور قیامت کے رسوا کن عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ کیسی مبارک اور کیسی پیاری اور کیسی جامع ترین دعا ہے۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں حدیث کے اندر دعاؤں کے جو کتابچے ہیں، مجموعے ہیں، ان کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جسے جلیل القدر عظیم صحابی رسول، یہ رات مانگنے کی ہے، مانگے جیسے اسلاف نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے، انبیاء نے جوڑا ہے، اتقیاء نے جوڑا ہے، صلحاء نے جوڑا ہے۔ کیسی عظیم اور مبارک دعا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اے اللہ اصل کتاب تیرے پاس ہے، تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تو جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فمحها
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فجعله سعادة ومغفرة. سبحان اللہ. اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا، اللہ اگر تو نے میرا نام بدبختوں میں اور گناہگاروں میں لکھ دیا ہے، فمحوها، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ عمر کا نام ان بدبختوں سے، ان ظالموں کی لسٹ سے نکال دے. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، اللہ یہ تیرے پاس اختیارات ہیں، تو جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے. وعندك ام الکتاب، اللہ کتاب تیرے پاس ہے اصل. فجعلہ سعادۃ ومغفرہ، اے رب العالمین یہ تیرے نبی کا منتخب صحابی تجھ سے یہ التجا کرتا ہے کہ میرا شمار نیک لوگوں میں شامل فرما دے، خوش بختوں میں شامل فرما دے. اگر عربی کے یہ مجموعے ہمیں نہیں آتے تو کم از کم ان مفاہیم کو ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اور ان مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کریں، خیر کے طلبگار بنیں اور شر سے پناہ کے طلبگار بنیں. اللہ رب العالمین ضرور ہمیں سعادت نصیب فرمائے گا. اس رمضان المبارک کی عظیم اور مقدس گھڑیوں کی، ساعتوں کی، برکتوں کی اور مغفرتوں کی جو کیفیات ہیں، ان کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل دل نے دو چار اشعار کی صورت میں اس کا ایک نقشہ پیش کیا ہے. وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کروں گا. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات مبارک ہے، تیری ہر رات مبارک ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. تیری ہر رات مبارک ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے. کہ اترا تجھ میں ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو. ہوں تجھ پہ قربان میری جند میری جان، تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کمی